سکھر میں نندوانی قبائل سے تعلق رکھنے والے 16 افراد نے خود کو رینجرز کے حوالے کر دیا ہے۔ سکھر میں نندوانی قبائل سے تعلق رکھنے والے 16 افراد ہیں جنہوں نے خود کو رینجرز کے حوالے کر دیا ہے۔ ملزمان پر قتل، اقدام قتل اور راہزنی کے مقدمات درج ہیں۔ آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سکھر میں نندوانی قبائل سے تعلق رکھنے والے یہ افراد ہیں، 16 افراد ہیں یہ، اور انہوں نے خود کو رینجرز کے حوالے کر دیا ہے۔ ان ملزمان پر قتل، اقدام قتل اور راہزنی کے مقدمات درج ہیں۔ آپ ان مناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رینجرز کے حوالے کیا گیا ہے۔ سکھر میں نندوانی قبائل سے تعلق رکھنے والے یہ افراد ہیں، 16 افراد ہیں، اور رینجرز کے حوالے انہوں نے خود کو کر دیا ہے، اور ان ملزمان پر قتل، اقدام قتل اور راہزنی کے مقدمات درج ہیں۔ سکھر میں نندوانی قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، 16 افراد ہیں، اور انہوں نے خود کو رینجرز کے حوالے کر دیا ہے۔ ان تمام افراد پر قتل، اقدام قتل اور راہزنی کے مقدمات درج ہیں، اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ان 16 افراد نے خود کو رینجرز کے حوالے کر دیا ہے۔ اب اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر۔ سکھر میں نندوانی قبائل سے تعلق رکھنے والے یہ افراد ہیں، 16 افراد ہیں، اور رینجرز کے حوالے خود کو کر دیا ہے، اور ان ملزمان پر قتل، اقدام قتل اور راہزنی کے مقدمات درج ہیں۔ سکھر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں نندوانی قبائل سے تعلق رکھنے والے 16 افراد ہیں جنہوں نے خود کو رینجرز کے حوالے کر دیا ہے۔ ان تمام افراد پر قتل، اقدام قتل اور راہزنی کے مقدمات درج ہیں، اور سکھر سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ان تمام افراد نے خود کو رینجرز کے حوالے کر دیا ہے۔ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نندوانی قبائل سے تعلق رکھنے والے یہ افراد ہیں، 16 افراد ہیں، یہ رینجرز کے حوالے کر دیا ہے۔ ان 16 افراد نے خود کو اور ان ملزمان پر قتل، اقدام قتل اور راہزنی کے مقدمات درج ہیں، اور یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ان تمام افراد نے خود کو رینجرز کے حوالے کر دیا ہے۔ سکھر میں نندوانی قبائل سے تعلق رکھنے والے 16 افراد ہیں، اور 16 افراد نے خود کو رینجرز کے حوالے کر دیا ہے۔ مہر علی نندوانی براہ راست آپ کو یہ مناظر دکھا سکتے ہیں کہ یہ تمام افراد جنہوں نے خود کو رینجرز کے حوالے کر دیا ہے، ان ملزمان پر قتل، اقدام قتل اور راہزنی کے مقدمات درج ہیں، اور ان مناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رینجرز حکام بھی موجود ہیں۔ تمام افراد نے خود کو رینجرز کے حوالے کر دیا ہے۔ امداد بزدار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی امداد بزدار۔ والے نندوانی برادری سے تعلق رکھنے والی یہ 16 افراد ہیں، فراری تھے جو مختلف کیمپ سے نکل کر پہاڑوں میں اور کچے کے علاقوں میں فرار ہو گئے تھے۔ ان کو آج جو ہے یہاں پر کمانڈر سیکٹر کمانڈر امتیاز کی موجودگی میں جو ہے وہ ہتھیار ڈالے گئے ہیں، اور یہاں پر اس وقت تقریب جاری ہے۔ تقریب کے دوران جو 16 فراری افراد تھے ان کی جانب سے ہتھیار ڈال کر پاکستانی دھارے میں جو ہے قومی دھارے میں شامل ہونے کا جو ہے یہاں پر اعلان کیا گیا ہے، اور جو اعلان کرنے والے افراد ہیں ان کو پاکستانی پرچم اور ثقافتی جو اجرک ہے وہ تحفے کے طور پر دیا گیا ہے۔ رینجرز کمانڈر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو افراد قومی دھارے میں آنا چاہ رہے ہیں ان کی مکمل طور پر رہنمائی کی جائے گی اور قانونی معاونت کی جائے گی۔ اس حوالے سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ جو دیگر فراریت اختیار کرنے والے افراد ہیں جن کا تعلق بلوچستان، سندھ اور دیگر علاقوں سے ہے، اگر وہ بھی قومی دھارے میں شامل ہونا چاہیں تو ان کو بھی سہولیات میسر کی جائیں گی۔ اس حوالے سے تقریب کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے۔ اس تقریب میں کمشنر لاڑکانہ سکھر محمد عباس بلوچ کے علاوہ جو نندوانی قبیلے کے سردار ہیں جلال خان وہ بھی موجود ہیں، جہاں یہاں پر جو ذرائع نے بتایا کہ ان کی جانب سے بھی یہ کردار ادا کیا گیا کہ یہاں پر جو لوگ فراریت اختیار کر کے دیگر علاقوں میں روانہ ہو گئے تھے ان تمام افراد کو واپس لانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی تھی اس میں یہ بھی کامیابی ہے۔ اس کے بعد دیگر جو افراد ہیں جو فراریت اختیار کر چکے ہیں انہوں بھی قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے کوششیں جو کی جا رہی ہیں ان کی جانب سے بھی رابطہ کیا گیا ہے، تاہم جو ہے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ بھی اعلان کریں۔ جی امداد یہ بتائیے گا کہ ان فراریوں کے تاثرات کیا ہیں، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے۔ یعقوب نندوانی جو یہاں پر نندوانی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ مختلف قبائل کے درمیان جو تصادم تھا اس تصادم کی وجہ سے انہیں اپنے علاقے چھوڑنا پڑے اور وہ پہاڑوں پر چلے گئے، کچے کے علاقوں میں چلے گئے، وہاں پر مختلف جو مقدمات ہیں ان کا انہوں نے سامنا کیا۔ ہم اس وقت جو ماحول بنا ہے جس طرح قانونی سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے رینجرز کی جانب سے تو انہوں نے رینجرز پر اعتماد کیا ہے اور یہاں پر
उनकी जानिब से रेंजर्स के सामने जो हथियार डाले गए हैं और इस वक्त वो मुतमईन है, वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का जो है वो एक अच्छा शहरी बनकर जिंदगी गुजारें। इसी तरह जो उनको मौका मिला है उस बाकी जो जिंदगी है उसको बेहतर अंदाज में वो गुजारने की कोशिश करेंगे। कौमी धारे में शामिल होने पर वो इंतहाई खुश नजर आ रहे हैं। जो उनके पास हथियार थे वो हथियार उन्होंने यहाँ पर सेक्टर कमांडर के सामने पेश किए। जी इमदाद बुज़दार, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। नाज़रीन को आगाह करें कि सखर में नंदवानी कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले 16 अफराद हैं जिन्होंने खुद को रेंजर्स के हवाले कर दिया है। फरारी थे ये, जो कच्चे के इलाके में फरार हो गए थे और इस वक्त तकरीब भी जारी है। रेंजर्स हुक्काम मौजूद हैं और इन फरारियों को अजरक तोहफे में भी दी गई है और उनको दावत दी गई है कि वो आएँ और कौमी धारे में शामिल हों। इसके साथ ही साथ रेंजर्स हुक्काम की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो फरारी बलोचिस्तान और दीगर इलाकों में मौजूद है उनको भी दावत दी जाती है कि वो भी हथियार डाल दें और कौमी धारे में शामिल हो जाएं। जबकि इन फरारियों के तासुरात ये हैं कि उनका कहना है कि उन्होंने एतमाद किया है और उन्होंने कहा है कि वो कौमी धारे में शामिल होने पर मुतमईन है। इमदाद बुज़दार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तकरीब का अहवाल जानते हैं। जी इमदाद, बताइएगा, तकरीब जारी है इस वक्त? जी, इस वक्त तकरीब जारी है रेंजर्स हेडक्वार्टर सखर में, जहां पर सेक्टर कमांडर इम्तियाज के अलावा कमिश्नर DIG सखर मौजूद हैं और इन कबाइल के जो सरदार हैं, नंदवानी कबाइल के जो सरदार हैं, सरदार जरद खान, वो भी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में यहाँ पर 16 जो फरारियत अख्तियार करने वाले अफराद थे उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और इस वक्त ये तकरीब के दौरान जो है उनके तासुरात भी जारी हैं। उन्होंने बात की या मीडिया के जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर उनके साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें काफी खुशी है कि वो आज कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं। इस हवाले से उन्हें बाइज्जत तरीके से यहाँ पर लाया गया है और न सिर्फ उनकी जानिब से यहाँ पर जो हथियार डाले गए हैं उनके बाद उन्हें अजरक टोपी और बल्कि कौमी परचम जो है वो भी उन्हें तोहफे के तौर पर दिया गया। तो वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब वो मुतमईन है, बाकी जो जिंदगी है वो पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की खिदमत, तरक्की के लिए वो सर्फ करेंगे। इस हवाले से ये अपनी उस जिंदगी पर भी अफसोस का इजहार करते हुए दिखाई दिए जो जिंदगी इनकी पहाड़ों में या कच्चे के इलाकों में गुजरी। तो आज चूंकि इस तकरीब के दौरान जिस तरह उन्होंने यहाँ पर देखा, उनको जो इज्जत दी गई है, जो प्रोटोकॉल दिया गया है और जिस तरह ये ऐलान किया गया है रेंजर्स तर्जुमान की जानिब से, जो अफराद कौमी धारे में शामिल होंगे उन्हें भरपूर तरीके से कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। तो उसके बाद वो ज्यादा पुरुमीद और मुतमईन नजर आए और इनकी जानिब से ये कहा गया कि जो दीगर लोग पहाड़ों में या कच्चे के इलाकों में मौजूद हैं वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह वो भी रेंजर्स के थ्रू यहाँ पर दोबारा कौमी धारा में शामिल हों। और आज की जो तकरीब है, इस तकरीब के बाद मुमकिन तौर पर दीगर जो अफराद। जी इमदाद बुज़दार, आपका शुक्रिया। मेहरा